یہ نبی پاک علیہ السلام منبر پر ارشاد فرماتے کہ جس نے جو پوچھنا ہے پوچھے، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے بھی ایک سوال پوچھنا تھا لیکن ہفتوں گزر گئے میں پوچھ نہیں سکا، ادب مانے تھا، طبیعت جرت نہیں کر پاتی تھی کہ کیسے حضور کی بارگاہ میں عرض کروں، میرا دل کرتا تھا کبھی کوئی اور آ جائے نا اور وہ والا مسئلہ پوچھ لے جو میں نے پوچھنا ہے، تو چلو اس کے پوچھنے سے میری تشنگی بھی دور ہو جائے گی۔ یہ آداب، یہ طور طریقے آج چونکہ ہمارے ہاں ہر چیز میں وسعت آئی ہے، اظہار رائے کہ لوگوں کو آزادی بھی ہے اور ذریعہ بھی پاس ہے سوشل میڈیا، تو بے باکی کے نام پر بعض اوقات کچھ لوگوں کے لفظوں کے اندر حسن نہیں رہا، ان کے جملے باوضو نہیں رہے، ان کی گفتگو میں وہ ٹھہراؤ نہیں رہا جو حضور کی بات کرتے ہوئے مومن کی شان ہے، نبی پاک کی تعظیم، حضور کی توقیر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب۔ یعنی ایک تو وہ دور ہے نا کہ جب صحابہ ادب کر رہے ہیں، اور ایک یہ دور ہے کہ ایاز کے بیٹے کا نام محمد ہے اور محمود غزنوی محمد بن ایاز کہہ کے پکارتے ہیں۔ ایک شام پکارا اور کہا ایاز کے بیٹے ذرا بات سنما، تو ایاز عرض گزار ہوئے حضور غلام زادے سے کوئی خطا ہو گئی جو آج آپ نے صرف ایاز کا بیٹا کہا، محمد بن ایاز نہیں کہا، یہ کسی حدیث میں تو نہیں آیا تھا، یہ کسی نے فرمایا تو نہیں تھا، آثار صحابہ میں تو نہیں ملتا تھا، لیکن محبت کچھ فیصلے خود بھی کرتی ہے، ادب کچھ فیصلے خود بھی کرتا ہے۔ محمود غزنوی فرمانے لگے اگرچہ تیرے بیٹے کا نام حضور کے نام سے برکت لینے کے لیے محمد رکھا گیا ہے، لیکن میں نے پھر بھی کبھی اس کا نام بھی بغیر وضو کے اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، میں محمد بن ایاز ہی کہنے لگا تھا، پھر میرا نا وضو نہیں تھا، پھر میری اس وقت وہ کیفیت نہیں تھی جو تقاضے ہیں اس نام کو پکارنے کے، تو میں نا آج ایاز کا بیٹا کہہ کے میں نے پکارا۔ بھائیوں، بہت تعظیم، بہت توقیر، ہمارے ہاں بھی نا بعض چیزیں نوجوانوں میں اور عام لوگوں میں ایسی پائی جانے لگی ہیں جو درست نہیں ہے۔ ہمیں حضور کے آداب مبارکہ کا پورے طور پر خیال رکھنا ہے، ان تقاضوں کو سمجھنا ہے۔ حضور کا نام پاک لے تو ذرا حسین کر کے لے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کا نام لے تو ذرا آداب کے ساتھ۔ ایمرجنسی جب ہوتی ہے نا تو ایمرجنسی میں ادب نہیں یاد رہتا، یعنی خدا نہ خواستہ کسی کے کرتے کو پیچھے سے آگ لگ جائے تو وہ صاحب کوئی عالم فاضل ہو، شیخ ہو، درویش ہو تو ان کے القاب نہیں پکارے جائیں گے، پیر طریقت، راہبر شریعت، تو یہ لفظ نہیں کہے جائیں گے حضرت، قبلہ، الحاج، شیخ، صوفی، اتنی دیر میں چاہے آگ سارا کام کر جائے۔ بھئی کرتے کو آگ لگی، آپ کہیں جناب آگ، جناب آگ، پیچھے دیکھیں نہیں آگ۔ القابات ایمرجنسی میں نہیں پکارے جاتے، وہ تو روٹین میں پکارے جاتے، ورنہ تو جل جائیں گے مولانا سارے آپ کے القابات پکارتے ہو۔ لیکن یہ صحابہ کا انداز فکر ہے، یہ ان کا انداز گفتگو ہے کہ غار ثور میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر مبارک کو سانپ نے ڈس لیا، پیر کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا کہ آنکھوں میں آنسو ہیں؟ تو انہوں نے فوراً نہیں کہا سانپ 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 سانپ، یہ نہیں کہا، بلکہ اس ایمرجنسی میں بھی ادب یاد رہے۔ عرض کرنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی قربان ہو آپ کے قدموں پہ، میرا باپ بھی قربان ہو آپ کے قدموں پہ۔ حضور وہ سانپ نے ذرا پیر کو ڈس لیا، اس ایمرجنسی میں بھی انہیں آداب بھولے نہیں، انہوں نے نبی پاک کی تعظیم کا، توقیر کا ہر جگہ خیال رکھا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو آداب دیے تھے سینہ بسینہ، ہمیں ان کا خیال رکھنا۔ اور تیسری بات، حضور سے کسی کو پیار ہو اور پھر وہ سچ نہ بولے، نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہو پھر انسان معاذ اللہ بددیانت بھی ہو، پیار حضور سے کرے اور سارا محلہ اس سے تنگ بھی ہو، تو پھر اس نے پیار نہیں کیا، پھر اس نے محبت کا تقاضا نہیں سمجھا، پھر اپنے محبوب کے جلووں کی روشنی سے فیض یاب نہیں ہوئی۔ یہ حدیث پاک سنیے گا، سیاستہ میں موجود ہے۔ ایک جگہ پہ نبی پاک علیہ السلام نے وضو فرمایا تو صحابہ نبی پاک علیہ السلام کا بچا ہوا وضو کا پانی اپنے وجود پر ملنے لگے
تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ سوال کیا، اگرچہ حضور جانتے کہ تقاضۂ محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں، وارفتگی کی وجہ سے کر رہے ہیں، جو ان کا شوق ہے حضور کی غلامی کا، اس شوق نے انہیں مجبور کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر بھی پوچھا یہ کیوں کرتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور یہ صحابہ کی شان تھی، ورنہ ماں بھی کبھی کسی بیٹے کے وجود سے لگا ہوا پانی چہرے پہ نہیں ملتی، وہ بھی کبھی ریٹ صاف کرتی ہے بیٹے کی تو یوں چہرہ پھیر کے کرتی ہے۔ حضور کا بچا ہوا پانی چہروں پر وجود پر ملا جا رہا ہے۔ کریم نے سوال پوچھا کیوں کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو ہمارا پیار ہے، آپ کے ساتھ جو ہماری محبت ہے، اس محبت کی بنیاد پر یہ کر رہے ہیں۔ پتہ ہے حضور نے اسی وقت فرمایا جو چاہتا ہے نا کہ اللہ رسول سے محبت کرے اور اللہ رسول اس سے محبت کرے، اسے چاہیے جب بات کرے تو سچ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ دیانت کا مظاہرہ کرے اور اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ یہ تین علامات اپنے اندر پیدا کرے، یہ تین باتیں اپنی طبیعت میں لائے تاکہ وہ اللہ رسول سے پیار کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے۔ اگر زبانیں جھوٹ بھی بولتی ہو اور حضور کی محبت کے ترانے بھی پڑھتی ہو تو یہ تضاد ہوگا۔ اگر کوئی بددیانتی کا مظاہرہ بھی کرتا ہو اور ساتھ وہ اپنے سینے میں حضور کی محبت کا بھی تقاضا کرتا ہو تو لوگ کہیں گے یار یہ تیرا تضاد ہے، یہ بات درست نہیں ہے، تجھے عملاً بھی تو وہ ساری باتیں کرنی چاہیے نا جو محبت رسول کا تقاضا ہے۔ تو ایک تو اللہ رسول پر ایمان لائے، ہر بات کو مانے، دوسرا تعظیم کرے، تیسرا سچ بولے، جھوٹ سے بچے، اور چوتھا جو رب رسول سے پیار کرے نا اسے چاہیے کہ سادہ طرز زندگی اختیار کرے، اپنی طبیعت کو بہت زیادہ ملمہ سازی سے بچائے، اپنے آپ کو بہت زیادہ آسانیوں سے بچائے، طبعاً اور مزاجاً فقیر منش ہو۔ یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے۔ میں دلیل دوں گا اس پر۔ یہ جو سادہ زندگی ہوتی ہے نا آسان بڑی ہوتی ہے۔ یہ جو زندگی ہوتی ہے نا فیشن والی اور پروٹوکول والی اور بڑی کرسیوں والی اور اگلی نشستوں والی اور بڑے اشتہارات والی اور تصویروں والی اور میں بھی ہوں اور میرا بھی نام ہے اور میں بڑا مشہور مولانا ہوں، تو یہ زندگی مشکل ہوتی ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کو نا سادگی سے پیار ہے، حضور کو بندگی سے پیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کے سے یہ تقاضا کرتے کہ ان کا رہنا سہنا، ان کا کھانا پینا، ان کا ملنا، ان کا تعلقات کرنا